بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے جس نے ایک گدھے کے بچے کو پیدا کیا، جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ بھلا ایک انسان کیسے کسی جانور کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے؟ ناظرین، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا کہ اس عورت نے آخر ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اس نے ایک گدھے کے بچے کو جنم دیا۔ کسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت زیادہ امیر تھا۔ اس کے پاس گدھے، گھوڑے اور کافی سارے جانور تھے۔ اس بادشاہ کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور وہ ان کے مسائل حل کرتا تھا۔ اس کے گھر میں کافی سارے ملازم بھی موجود تھے۔ کافی دنوں سے اس بادشاہ کا ایک غلام کام پر نہیں آ رہا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غلام کو بلایا جائے کہ وہ کام پر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ کا وزیر اس غلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم دربار میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تم کیوں چھٹیاں کر رہے ہو؟ تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ جب وہ غلام بادشاہ کے پاس گیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بتاؤ، اب تم کیوں اتنی چھٹیاں کر رہے ہو؟ کام پر کیوں نہیں آتے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ وہ غلام پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کو اپنی پریشانی بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل اس بات کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو بات میں آپ کو بتاؤں گا، پتہ نہیں اس بات کا آپ یقین کریں گے بھی یا نہیں۔ اس بات کو جان کر آپ پھر نہ جانے میرے اور میری بیوی کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتانے سے ڈر رہا ہوں اور میں اپنی پریشانی کو لے کر اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوں، اور گاؤں میں، آس پاس محلوں میں میری بدنامی ہو رہی ہے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پورے گاؤں میں تمہاری بدنامی ہو رہی ہے اور ہمیں تو اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہارے اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ وہ غلام رو کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے منہ سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بات کو کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میرے گھر 3 دن پہلے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ تمہاری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی نے ایک گدھے کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ اس بات پر پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات کو دبانا چاہا، لیکن جو دائی بچے کی پیدائش کے دوران آئی تھی، اس دائی نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ میری بیوی نے ایک گدھے کے بچے کو پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اور جو انسان بھی اس بات کو سنتا ہے وہ فوراً منہ اٹھا کر میرے گھر اس گدھے کے بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ گدھے کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ مجھے اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے کہ میری بیوی نے گدھے کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ ایک بار تو میرا دل کرنے لگا کہ میں اس گدھے کے بچے کو مار کر دفن کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس لیے میں نے اسے مارنے کا ارادہ ہٹا لیا۔ اور لوگ جب میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے گھر پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کے دربار میں کام کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے غلام کی ساری باتیں سن کر کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی جانور کے بچے کو پیدا کرے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آج شام کو ہم تمہارے گھر جائیں گے
اور خود اپنی آنکھوں سے اس گدھے کی بچے کو دیکھیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے کہ اب اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ شام کو وہ غلام بادشاہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہمارے گھر بادشاہ سلامت آئے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی بیوی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی گود میں وہی گدھے کا بچہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب گدھے کے بچے کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو سچ میں ایک گدھے کا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت بنا کوئی فیصلہ کیے، بنا کوئی بات کیے وہاں سے واپس چلا گیا۔ بادشاہ اپنے دربار میں آیا اور اپنے وزیر کو بلا کر اس کے ساتھ بات کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس انسان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، اس گناہ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سب کو اس گناہ کے بارے میں بتا سکے۔ اگر یہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس غلام سے بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس سے بات نہ کی تو ایسا گناہ اگر کسی اور نے کر دیا تو اگر ایک دو بچے اور ایسے پیدا ہوں گے تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جو باقی آس پاس کے گاؤں ہیں۔ ہم ان سے کیا کہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ہماری عورتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ ہمارے گاؤں کی عورتیں صحیح نہیں ہیں اور ہماری بدنامی ہوگی۔ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، کل صبح ہی اس غلام کو بلا کر اس سے اور معلومات لیجیے۔ اگلے دن بادشاہ نے غلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے بھری محفل میں کہا کہ جو سوال میں تم سے پوچھوں گا تمہیں ان کے صحیح صحیح جواب دینے ہوں گے، کیونکہ یہ باتیں پوچھنا میرے لیے ضروری ہے۔ تم نے کوئی بھی بات مجھ سے چھپانی نہیں ہے، ایسی کوئی بات جس پہ تمہیں اپنی بیوی کے اوپر شک ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تم نے ہمیں بتانی ہے۔ وہ غلام کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میری بیوی بہت ہی اچھی، نیک اور پاک دامن ہے۔ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے اوپر گندی نگاہ نہیں ڈال سکتی، تو پھر کسی جانور کے ساتھ تعلقات بنانا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ میری بیوی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ اتنا یقین ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میری بیوی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ بادشاہ غلام کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہم 1-2 سال کے بعد کریں گے اور اس بات کا تبھی خلاصہ ہوگا، اور اب ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اس گدھے کے بچے کو پالو، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اس بچے کو مار دو، کیونکہ کسی معصوم بچے کو مارنا گناہ ہے، پھر چاہے وہ کسی انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو۔ اس لیے اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس گدھے کے بچے کی پرورش کرو، اور اب اگر اگلی بار پھر سے تمہاری بیوی حاملہ ہو گئی اور کسی بچے کو پیدا کرے گی تب ہی ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں مل رہا کہ آخر اس بات کے پیچھے راز کیا ہے۔ پھر وہ غلام اپنے گھر چلا آیا اور اس بچے کی پرورش کرنے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ 7-8 مہینے کے بعد اس غلام کی بیوی پھر سے حاملہ ہو گئی اور اس بار وہ غلام اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کو اچھی سی اچھی خوراک کھلانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے ایسا نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس کی بیوی کا 8واں مہینہ شروع ہو گیا اور وہ غلام بادشاہ کے محل میں کام کر رہا تھا اور بادشاہ لوگوں کے مسائل سن رہا تھا۔ اس غلام کے چہرے پر اس دن بہت پریشانی تھی۔ بادشاہ جب لوگوں کے مسائل سن کر فارغ ہوا تو اس غلام سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آج تم پریشان لگ رہے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا کہ آج میں رات کو سو رہا تھا اور صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کافی سارے کتے ہیں اور وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں ان کتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کتے اتنے ہی میرے قریب بڑھ رہے تھے۔ میں ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں جتنی کوشش کرتا وہ کتے اتنے ہی میرے قریب آ کر بھونکنے لگ جاتے۔ میں نے ان کتوں کو اپنے پاس سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کتے بھونکتے ہوئے میرے اوپر چڑھ گئے، میرے کپڑے پھاڑ دیے
دیے اور مجھے نوچنے لگے۔ میں درد سے چیخ پکار کر رہا تھا اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ میں جب اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے اور میں نے سنا ہے کہ جب صبح کے وقت کوئی خواب آئے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ میں اس خواب سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور میری بیوی بھی حاملہ ہے۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کو بھی لے کر بہت پریشان ہوں اور اس لیے آج میں پریشان ہوں۔ بادشاہ غلام سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ مجھے اس خواب کا مطلب لگتا ہے کہ دوسری بار بھی میری بیوی کسی جانور کے بچے کو پیدا کرے گی اور اگر اس بار بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ بادشاہ اپنے غلام کو تسلی دینے لگا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایسا مت سوچو، خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا کیا کرو اور اپنی بیوی سے بھی کہو کہ اللہ سے دعا کرے اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار جب تمہاری بیوی کے بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو تم میرے پاس آنا۔ میں اپنے دربار میں سے ایک خاتون کو تمہارے گھر بھیجوں گا جو بچے کی پیدائش کے دوران دائی کے ساتھ ہوگی اور پھر جب اس وقت وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ خاتون ہمیں ساری معلومات دے گی۔ پھر بادشاہ اس غلام کو گھر بھیج دیتا ہے۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن اس بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے۔ وہ غلام بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ جو دائی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آج رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہو جائے گی اور آپ میرے ساتھ اس خاتون کو بھیج دیجیے جسے آپ بھیجنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اپنے محل میں سے ایک عورت کو اس غلام کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ وہ غلام عورت کو گھر لا کر دائی سے کہتا ہے کہ یہ خاتون آپ کے ساتھ ہی رہے گی، یہ بچے کی پیدائش تک آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ پھر جب رات ہوتی ہے وہ غلام دروازے کے باہر انتظار کرنے لگتا ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ دائی بھاگ کر باہر آتی ہے اور اس غلام سے کہتی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی نے اس بار بھی کتے کے بچے کو پیدا کیا ہے اور اس میں اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر وہ غلام بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو اس کو اپنا وہی کتے والا خواب یاد آ جاتا ہے۔ وہ غلام یہ سوچنے لگا کہ وہ خواب مجھے میری بیوی کی وجہ سے آیا تھا کہ میری بیوی کو اس بار کتے کا بچہ پیدا ہوگا۔ دائی اور وہ عورت دونوں گھر چلی گئیں۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے غلام کو بلایا اور اس سے رات والا سارا معاملہ پوچھا۔ غلام نے رو رو کر کہا کہ اس بار میری بیوی نے ایک کتے کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس دائی کو بلاؤ۔ پھر اس دائی کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس دائی سے کہا کہ رات کو جو کچھ ہوا ہے سارا معاملہ مجھے بتاؤ اور ہم نے جو رات کو تمہارے ساتھ عورت بھیجی تھی اس نے ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ جب دائی نے یہ بات سنی تو دائی پریشان ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دائی کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہی ہے۔ شاید کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جو پہلے گدھے کا بچہ اور اب کتے کا بچہ، کوئی ایسا راز ضرور تھا جو اب فاش ہونے والا تھا۔ بادشاہ نے غلام کی بیوی کو بھی بلایا اور اس سے کہا سچ سچ سب کچھ بتا دو، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ ساری بات کو سمجھ چکا تھا مگر وہ اس عورت کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ یہ گدھے کے بچے کا راز کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں اور کہنے لگی میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں انگریزیوں کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک انگریز ہوں اور میرا شوہر مسلمان ہے اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، شہر کی عادی ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس انسان سے محبت ہو گئی اور میں شادی کر کے اس گاؤں میں آ گئی۔ پہلے تو مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ گاؤں کا ماحول دیکھا تو مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اب اپنے شوہر سے جان چھڑا کر واپس شہر جانا چاہتی تھی اور اپنے شہر والی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگے اور مجھے چھوڑ دے۔ پھر جب میں حاملہ ہوئی تو
میں نے ایک دائی کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ میں نے اس دائی کو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پیسے دے کر کہا کہ یہ پیسے تم رکھ لو اور میری ڈلیوری کے دوران گدھے کے بچے کا انتظام کر دینا، اور پھر میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گی، اور میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا تم وہ بچہ کسی بھی اولاد میاں بیوی کو دے دینا۔ دائی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو میں نے دائی کو ساری بات بتا دی کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، اور اب میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگے اور مجھے چھوڑ دے۔ اور دائی سے کہا کہ تم یہ خبر پھیلا دینا کہ میرے یہاں گدھے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مجھے اس بدنامی کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، کیونکہ میں ایک انگریز ہوں، انگریزیوں کے ملک میں رہتی ہوں اور میں وہیں پر جانا چاہتی تھی۔ پیچھے سے لوگ میرے بارے میں یہاں کیا باتیں کریں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب گدھے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی میرے شوہر نے مجھے نہ چھوڑا اور مجھ سے ایسے ہی محبت کرتا رہا اور اس گدھے کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھنے لگا، تو میں اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اور کیا گناہ کیا ہے۔ تب مجھے اپنے شوہر سے سچے دل سے محبت ہونے لگی۔ اس وقت تو میں نے خود ایک گدھے کا بچہ رکھوا دیا تھا، لیکن اس بار جو کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ کیسے پیدا ہوا ہے یہ میں نہیں جانتی۔ غلام کی بیوی کہنے لگی کہ اس بار میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اب بادشاہ نے اس دائی سے کہا کہ جو بات ہے سچ سچ بتا دینا ورنہ تمہیں سخت سزا ملے گی۔ دائی کہنے لگی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ پہلی بار اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور میں نے اس کا بچہ ہٹا کر اس کی جگہ گدھے کا بچہ رکھوا دیا تھا، لیکن مجھے اس عورت سے سخت نفرت ہو گئی تھی کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میں ایک دائی ہوں اور ہر طرح کے گھروں میں جاتی ہوں۔ میں ایک ایسی عورت سے ملی جس کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک دائی ہو، مجھے کہیں سے بچہ لا کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ تب مجھے اس غلام کی بیوی کا خیال آیا کہ اس کو بچوں سے بہت نفرت ہے اور اس کو بچوں سے محبت نہیں ہے۔ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اس بار تو اس نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے تھے، اس لیے اس کا بچہ میں نے اس سے چھپا کر اس عورت کو لے جا کر دے دیا، اور جس کو میں نے بچہ لے جا کر دیا اس کو بچوں کی بہت قدر تھی۔ 10 سال سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بس وہیں سے میرے دل میں خیال آیا کہ اس بے قدر ماں کے پاس اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ یہ بچہ میں لے جا کر اس عورت کو دے دوں، وہاں سے مجھے پیسے بھی مل جائیں گے اور اس عورت کو اولاد بھی نصیب ہو جائے گی، اور یہ افواہ پھیلا دی جائے گی کہ اس بار کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے جو میرے ساتھ عورت بھیجی تھی یہ اس وقت میرے پاس موجود تھی جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہوا، تو اس وقت میں نے چراغ بجھا دیا تھا جس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا، اور میں نے اندھیرا کا فائدہ اٹھا کر بچے کی جگہ کتے کا بچہ وہاں پر رکھ دیا۔ میں نے یہ کام بہت ہی چالاکی سے کیا اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہوئی، لیکن وہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ چراغ بجھ گیا ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ اسی اندھیرے کے دوران کچھ تو ہوا ہے۔ وہ عورت آ کر بادشاہ کو ساری بات بتاتی ہے کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تھا اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا، اسی وقت ہی چراغ بجھا تھا، اس لیے مجھے شک ہے کہ اس دائی نے کوئی نہ کوئی راز چھپا رکھا ہے اور یہ سب اس دائی کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس غلام کو جب اپنی بیوی کے بارے میں پتا چلا تو غلام کا دل بہت ہی دکھا کہ میں نے اس عورت کے اوپر کتنا بھروسہ کیا اور اس نے میرا بھروسہ
भरोसा और दिल तोड़ दिया। इसके बाद वो गुलाम अपने इन दोनों बच्चों से मिलता है, देखता है कि वो दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे परवरिश पा रहे हैं। फिर वो गुलाम शुक्र अदा करता है कि शुक्र है मेरे यहाँ कोई जानवर का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। बादशाह इन दोनों औरतों को 10 साल की कैद की सजा सुनाता है, ताकि फिर से कोई दाई या कोई औरत ऐसी बेहुदा हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात, सबक, अमवास कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।